बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, कहते हैं कि सेहत बड़ी नेमत है और सेहत से मुताल्लिक अगर आगाही और बरवक्त तशखीस हो जाए तो बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी मुताल्लिक है और हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं डॉक्टर जुबैदा काजी, जो पिंक पाकिस्तान की सरबराह है और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक अवेयरनेस ड्राइव भी चला रही हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से अवेयरनेस के जरिए इस मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या छाती के कैंसर से बरवक्त आगाही के जरिए बचा जा सकता है? सिर्फ आगाही ही बचा सकती है इससे हमें? जी देखिए, आगाही जो है वो छाती के कैंसर से इस तरह बचा सकती है कि अगर कैंसर जो है वो बरवक्त तशखीस हो जाता है, अपनी इब्तदाई मराहिल में तशखीस हो जाता है, तो इसका इलाज बहुत महदूद हो जाता है और मौसर हो जाता है। वो मैं आपको इस तरह बताऊंगी कि जब अवेयरनेस देने से का मकसद ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे से की अर्ली डिटेक्शन यानी जल्द तशखीस किस तरह से हो सकती है। उसका एक तरीका बड़ा आसान सा होता है कि अपना शख्सी मुआयना जो है वो औरत को बताया जाए कि वो कैसे करेगी, और उसको ये बताया जाए कि उस शख्सी मुआयने के दौरान वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी अलामात हैं जो अगर सामने आती हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता किया जाए, ताकि इस बात का पता चल सके कि जो बीमारी है वो किस स्टेज पे है और उसका किस तरह इलाज हो सकता है। एक बात ये है, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज जो है वो, क्योंकि अगर लेट स्टेजेस में पता चलता है तो बहुत एक्सटेंसिव होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, तो जल्द तशखीस से इलाज जो है वो उससे आसानी हो जाती है कि हम ब्रेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से उसको रिमूव करने से बचा सकते हैं। दूसरा ये कि कीमोथेरेपी जो है एक इलाज का हिस्सा है, उसकी जो डोजेस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी जो है बहुत महंगा भी होता है, तो जाहिर है उसका खर्चा भी बहुत कम हो जाता है। रेडियोथेरेपी जो है वो कभी ज़रूरत होती है कभी नहीं भी, उससे बचा जा सकता है। और जो बहुत लंबा अरसा जो है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, वो भी कम हो जाता है। फिर उसके ऊपर जो सोशल इकोनॉमिक बर्डन है वो सारा कम हो जाता है। तो अवेयरनेस जो है देने का मकसद अर्ली डिटेक्शन, बरवक्त तशखीस है, और बरवक्त तशखीस जो है वो डेफिनेटली जो है वो आप ब्रेस्ट कैंसर से को होने से बचा सकती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जेनेटिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है, या ये किसी मारूजी हालात की वजह से होता है, किसी चोट लगने की वजह से, या खुदा न खास्ता और किसी वजह से होता है? क्या असबाब क्या होते हैं इस कैंसर के? देखिए, एक से दूसरे को उस तरह से नहीं लग सकता जैसे कि कोई कंटेजियस यानी कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है, उस तरह नहीं लगता कि वो ब्रेस्ट कैंसर का मरीज़ अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ उठे बैठे या उसके साथ कुछ शेयर करे तो उससे नहीं लगता। लेकिन अगर ख़ानदान में जैसे माँ को है तो बेटी को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये ख़ानदान में बिल्कुल फैमिली में रन करने वाला मर्ज़ है, तो उस ब्लड रिलेशंस के अंदर जो है वो एक से दूसरे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा ये है कि कुछ जीनियाती तब्दीलियां होती हैं, अगर वो मौजूद हों पहले से किसी लड़की में, औरत के अंदर, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मतलब अगर जीनियाती तब्दीली है फिर तो पता ही होता है लाजमी कि उस लड़की को कभी ना कभी किसी स्टेज पे जाकर ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। दूसरा ये कि और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके अलावा कि ख़ानदान में अगर मौजूद है तो तब तो हो ही सकता है। फिर बाकी रिस्क फैक्टर्स में ये आ जाता है कि लेट एजेस में जो है वो शादियों का होना, का ज़्यादा उम्र में यानी 35 साल के बाद पहले बच्चे की पैदाइश, ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स नहीं कराती वो रिस्क फैक्टर्स पे होती हैं। इसके अलावा ये होता है कि जो हार्मोनल थेरेपीज़ हैं बहुत सारी होती हैं जो ख़वातीन को दूसरे मर्ज़ के लिए दी जाती हैं, वो बहुत लंबे अरसे तक अगर इस्तेमाल करें तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। और वो फैक्टर्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं खुद, यानी बच सकते हैं, जिनसे वो ये हैं कि आप अपने वज़न का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा वज़न ना बढ़े, और जो है खाने पीने यानी एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है वो वर्जिश मर्ज़ को जो है वो किसी हद तक बढ़ने में कम करने में मदद कर सकती है।
اور آج کل کے پریزرویٹو فوڈز اور فوڈ کلرز جو ہیں، ایون پلاسٹک بوٹلز کے اندر کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، پلاسٹک میں چیزوں کا پیکڈ ہونا، ان چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ایلیمنٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے کہ یہ بھی رسک فیکٹرز ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کی تشخیص کا؟ ایک خاتون جو ہے یا جو بھی جس کو بھی شک ہے خاتون کو کہ مجھے جو ہے وہ میری والدہ کو تھا یا میری نانی کو تھا یا اس سے پہلے کسی میں میری نسل سے منتقل ہو رہا ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنا خیال رکھے، کیا کرتے رہے، اپنی تشخیص کے لیے کیا کرتے رہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ بروقت تشخیص کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو سب سے مؤثر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اسکریننگ میموگرافی کرائی جائے۔ اب اسکریننگ میموگرافی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے چھاتی کا ایکس رے۔ وہ کرانے کا ایک ایج لمٹ ہے، وہ 40 سال کے بعد، 40 سال کی عمر سے زیادہ کی جو خواتین ہیں انہیں سال میں ایک دفعہ اسکریننگ میموگرافی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جسے کوئی تکلیف نہیں ہے چھاتی میں، کوئی گانٹ یا کوئی اور تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، لیکن کیونکہ اس کی عمر 40 سال ہو چکی ہے اور وہ اس ایج بریکٹ میں آ گئی ہے جہاں پہ بریسٹ کینسر کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو سال میں ایک دفعہ اپنا میموگرام کرانا لازمی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا یہ کہ وہ لڑکیاں وہ عورتیں جو 40 سال کے کم کی ہیں وہ اپنا شخصی معائنہ جو ہے وہ ہر مہینے لازمی کریں۔ یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے جس سے بڑی آسانی سے یہ پک کیا جا سکتا ہے کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے چھاتی کے اندر، اور اس کے لیے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تبدیلی کینسر کی ہی وجہ سے ہو، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو ضرور دکھایا جائے تاکہ کسی بڑی خرابی اور کسی بریسٹ کینسر جیسے موذی مرض سے بچا جا سکے۔ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کیسے بچا جا سکتا ہے، وہ اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اگر چینجز اگر کوئی عورت اپنے بریسٹ میں فیل کر رہی ہے اور وہ اس کو جا کے بر وقت دکھا دے گی تو کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کینسر کی طرف اس کو لے کے جا رہی ہے وہ تکلیف، یا وہ اس سے کس طرح نمٹ سکتی ہے انیشل اسٹیجز میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے کوئی سٹیجز بھی ہوتی ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بریسٹ کینسر ہو جائے تو جس طرح سے دیگر کینسرز کے اندر سٹیج ہوتی ہے، سٹیج 1، سٹیج 2 اور ایک سٹیج آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لا علاج ہو گیا ہے، تو بریسٹ کینسر کی بھی کوئی سٹیجز ہیں؟ جی بریسٹ کینسر کی بالکل سٹیجز ہوتی ہیں، اور انیشل سٹیج میں یہی کہتے ہیں جیسے سٹیج 1 یا سٹیج 2 ایک وہ سٹیج ہوتا ہے جہاں پر کینسر لوکلائزڈ ہوتا ہے، یعنی بریسٹ کے اندر ہی ہوتا ہے یا انڈر آرمز کے اندر تک محدود ہوتا ہے، جب تک کہ وہ جسم کے کسی اور حصے میں نہ پھیلے، جو کہ پھر سٹیج 3 یا سٹیج 4 میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر بریسٹ سے نکل کے کینسر کہیں اور پھیل گیا تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح مؤثر طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ گو کہ آج کل اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ اگر میٹاسٹیسس ہو گئی ہے یا جسم کے دوسرے حصے میں چلا گیا ہے اور سٹیج 3 یا سٹیج 4 پہ پہنچ گیا ہے تو بھی کافی مؤثر علاج آ گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پیشنٹس کی لائف کو کافی حد تک بہتر کر لیتے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ اس جگہ موجود ہے جسم کے کسی اور حصے میں نہیں گیا ہے تو مکمل طور پر جو ہے وہ فرسٹ سٹیج سیکنڈ سٹیج پر کیوریبل ہے، ٹریٹیبل ہے اور بہت ہی مؤثر اس کا علاج ہوتا ہے اور بالکل نارمل لائف ہو جاتی ہے اس کے بعد مریض کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز اور آخری بتائیے گا کہ پنک پاکستان کس طریقے سے اپنی اویئرنیس ڈرائیو کو لے کر چل رہی ہے، اس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک چینج بھی آ رہا ہے اس کے نتیجے میں لوگ اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی گفتگو شروع ہوئی ہے؟ جی بالکل، آپ کی دوسری بات کا جواب میں سوال کا جواب میں پہلے دوں کہ جب ہم جیسے ہم اویئرنیس سیشنز کرتے جا رہے ہیں ہمیں یہ فیڈ بیک ایسا لگنے لگا ہے کہ لوگ واقعی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو خواتین کے اندر ایک فیئر ہے، ایک جھجک ہے، ایک اسٹگما ہے کہ بریسٹ کینسر پہ کس طرح بات کی جائے، جب ہم سیشنز دیتے ہیں تو بات کرتی ہیں خواتین۔ شروع میں بہت انہیبیشنز آئیں، ہمیں بھی ہنڈرنس ہمیں بھی آئیں، لیکن ایز لانگ ایز وی آر گوئنگ اہیڈ تو کافی مسائل ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس ہیں اور وہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان سیشنز کے تھرو میل کو بھی اویئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی ہم کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم پنک پاکستان ٹرسٹ جو ہے وہ
اویئرنیس سیشنز کے لیے ہم نے ڈفرینٹ اویئرنیس سینٹرز بنائے ہیں. بہت سارے کراچی میں ہمارے پاس سیٹ اپس ہیں. سب سے بڑا اویئرنیس سینٹر کراچی یونیورسٹی کے اندر بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ایز اے والنٹیئر انوالو ہیں جن کو ہم نے ٹریننگ دی ہے اور وہ پھر جا کر کے کمیونٹی میں یہ فردر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس جو ہے کیمپینز وغیرہ کرتے ہیں اور وہ اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کو. دوسرا یہ کام سینٹرز جو ہیں وہ ہم نے ان علاقوں میں بنائے ہیں اسپیشلی جہاں پر سلمز میں جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جو اس مرض کے متعلق بالکل نہیں جانتے, جن کو ایجوکیشن نہیں ہے ان چیزوں کی. تو وہ بہت سارے علاقوں میں موجود ہیں جہاں پہ ہم جا کے سیشنز دیتے رہتے ہیں. تو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ لوگ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن کیونکہ بار بار جا کے سیشنز دینے سے یہ بات لوگوں کے اندر آنی شروع ہو گئی ہے کہ نہیں, اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بات کی جا سکتی ہے, وہ کرتے ہیں اور ان کو اس سے مدد بھی ملتی ہے. کیونکہ پھر جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم نے ابھی ریفرل میکینزمز اس طرح کے ڈیولپ کیے ہیں کہ پھر ہم ان کو ڈائگنوسس کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے فردر گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں جہاں ان کا مفت علاج ہو سکے یا ڈائگنوسس ہو سکے, میموگرافی ہو سکے اور پھر وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکیں. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. آپ نے بڑی تفصیل سے تمام صورتحال کے حوالے سے بتایا. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام میں آگے چلتے ہیں.